جس ٹاپک کو ہم نے شروع کیا تھا محرم کے تعلق سے، اور چند باتیں محرم، اس کا واقعہ اور اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس بار انشاءاللہ عزیز اس کی دوسری کڑی اور دوسرا حصہ ہم دیکھیں گے۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے محرم کے تعلق سے 5 اس کے فضائل رکھے تھے، اور یہ بات بھی میں نے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ جس طرح سے محرم کو آج کل منایا جاتا ہے، یہ اس کے منانے کا طریقہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، محرم خاص طور سے عاشورے کا جو دن تھا، اس میں روزہ رکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانہ ادا کیا تھا، اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تھا، اس خوشی میں جس خوشی میں کہ یہودی بھی اس دن عید مناتے تھے، اور وہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دن فرعون سے اور اس کے ظلم سے نجات دی تھی، بلکہ نہ صرف نجات دی تھی، روایت میں تو یہ بھی آتا صحیح مسلم کی کہ اس دن فرعون بھی غرق ہوا اور اس کی قوم کے ظالم لوگ بھی غرق ہوئے تھے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ایک طرح سے یہ خوشی کا دن تھا، یاد رکھیے، خاص طور سے عاشورے کا دن۔ پھر ہم نے دیکھا تھا جو محرم کے تعلق سے کہ محرم اس کے اندر عاشورہ آتا ہے، اس کی 10 تاریخ ہے، اس کے روزے کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ محرم کا جو مہینہ ہے، یاد رکھیے، وہ حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا جو مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محرم یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا، یاد رکھیے، جو احترام والے مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، اس کے اندر محرم سب سے افضل، یاد رکھیے، مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہ بات بھی ہم نے دیکھی تھی، یاد رکھی، اور بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورے ماہ کے، پورے مہینے کے، بٹ میکسیمم بہت زیادہ روزے آپ رکھا کرتے تھے، تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے ہم بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ باتیں اور دیکھتے ہیں اس مہینے کے فضائل کے تعلق سے، اور کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محرم میں یاد رکھیے یہ عاشورے کا دن ہے، یاد رکھیے، اور عاشورہ یاد رکھیے ایک اہم دن ہے، یاد رکھیے۔ کچھ روایتوں کے مطابق، جس میں سے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو یا اس دن کو اللہ کی طرف سے محترم قرار دیا، یاد رکھیے۔ تو گویا یہ جو دن ہے خاص طور سے عاشورے کا، یہ بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے۔ تو اس دن کا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھیں گا، مجھے اللہ سے گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھیے جو روایتوں کے اندر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، جیسے کہ ذوالحجہ کے اندر جو ایک روزہ رکھیں گا وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہاں جو ایک روزہ رکھیں گا وہ یا 2 روزے 9، 10 اور 10، 11 کا، تو وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک انسان عمل کرے، گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ تمام روایتوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب صغائر کے اوپر ہوتی ہے، صغیرہ گناہوں پر ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ اور اس کے اندر خاص طور سے اگر وہ انسانوں کا اس میں معاملہ تھا، حقوق العباد کا معاملہ تھا، ان سے بھی توبہ کے بغیر نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ تو اگر اللہ کے معاملے میں آپ نے گناہ کبیرہ کیا، شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، کوئی غلط کام کر دیا، توبہ کر لے، تو اللہ کا معاملہ۔ لیکن بندے اگر آ جائے تو اللہ سے بھی توبہ ہے اور بندوں سے بھی معافی ہو جاتی ہے، پھر یاد رکھیں۔ تو یہ بھی اس کا ایک ایڈیشنل پارٹ ہو جاتا ہے جب حقوق العباد کے اندر توبہ کا معاملہ آتا ہے۔ بہرحال تو تمام 1 سال کے صغیرہ گناہ ہمارے اس سے انشاءاللہ عزیز معاف ہو جائیں گے۔ تو ہر کسی کو چاہیے کوشش کرے کہ یہ روزہ رکھے۔ روایتوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ لوگ بچوں کو اپنے یہ روزہ رکھواتے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدینہ کے اندر روزہ رکھواتے، اور اس روزے کو رکھوانے سے پہلے وہ کاٹن کی، کپاس کی گڑیا وغیرہ بنا لیتے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب بچے روزہ رکھتے اور کبھی ضد کرتے کھانے کی، تو ہم یہ گڑیا وغیرہ ان کو کھیلنے کے لیے دے دیتے تاکہ وہ اس سے مشغول ہو جائے اور روزے کو کنٹینیو کرے۔ اس سے ایک بار پتہ چلی کہ صحابہ اپنے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے روزے رکھواتے تھے، حالانکہ وہ چھوٹے ہوتے تھے، مطلب یہ بالغ نہیں ہوئے، روزہ تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتا ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ بالغ ہوتے ہی وہ سارے روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں، پہلے سے کچھ نہ کچھ پریکٹس ضروری ہے۔ جیسے کہ رمضان کو لے لیجئے، ایک بچے کے لیے پھر ضروری ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں، لیکن رمضان کا روزہ کیا وہ اچانک رکھیں گا؟ نہیں، تو آپ کو چھوٹی عمر سے، چھوٹی سے مراد بہت چھوٹے بچوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسی عمر سے اس میں سمجھداری رکھتا ہے، اب نماز کو مسجد آ رہا ہے، سمجھ لیجئے 7 سال میں تو حدیث میں بچوں کو مسجد لاؤ، ہے نا، 10 سال کی نہ ہے تو مارو، تو 7 سال سے اب کچھ روزے شروع کر سکتے ہیں، 1، 2، 3، 5، 10، ہے نا۔ اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جائیں گا تو انشاءاللہ اس پورے رکھیں گا۔ تو یہاں صحابہ کی جو عمل ہے، جو پریکٹس بتا رہی ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تاکہ ان کو عادت ہو، حالانکہ ان پہ روزہ فرض نہیں ہوتا، اور ویسے بھی محرم کا روزہ تو فرض تھا بھی نہیں عادت، لیکن عادت کے لیے، اور اس میں وہ مشغولیت کے لیے ان کو کھلونے وغیرہ کچھ کپڑے کے یا کپاس کے بنا دیتی تاکہ وہ ضد کرتے جب کھانے کی ان کو یاد آتی تو وہ ان کو دے دیتے، پھر وہ کھیل میں لگ جاتے اور اس چیز کو بھول جاتے، یاد رکھیے کہ وہ روزہ ہے، تو یہ عادت دلانے کے لیے تھا، یاد رکھیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ اہمیت کا حامل ہے۔
اور صحابہ خود بھی رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی رکھاتے تھے، یاد رکھیے۔ تو جو شخص صحت پائے، حالات اس کے لیے درست ہو، میسر ہو، تو وہ ضرور جو ہے 10 کا روزہ رکھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور حدیث میں فرمایا تھا اگر میں زندہ رہا، ٹھیک ہے، تو میں آنے والے سال سے، چونکہ آپ نے یہ روزہ رکھا تو آپ کو بتائے گا یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، یاد رکھیں۔ جو شخص محرم کا 10 کا روزہ رکھے اس سے پہلے یا اس کے ایک دن بعد کا بھی روزہ اس میں اضافہ کر لے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 9-10 کا رکھیں۔ ہمارے علاقے کے اندر 10-11 بہت مشہور اور معروف ہے، بہرحال 10-11 رکھنا چاہے 10-11 رکھیں، لیکن 9-10 کا رکھ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ اچھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا ایک ہی روزہ ہو، دوسرا روزہ نہ رکھ پائے، یا نہ پہلے کا رکھ پائے نہ بعد کا رکھ پائے، تو ایک روزہ بھی انشاءاللہ عزیز کافی، یاد رکھیں۔ 2 ضروری نہیں ہے، لیکن جو رکھ سکتا ہے وہ 2 ضرور رکھے، یاد رکھیں۔ اور اگر کوئی شخص نہ ہی رکھ پائے کسی وجہ سے، سفر ہے اور باقی چیزیں جس میں آپ کو تو بیماری ہے، رمضان کا روزہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کی قضا ہوتی ہے، اس روزے کی قضا نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ لہٰذا وہ چھوڑنا بھی چاہے کسی وجہ سے تو شرعی عذر سے بالکل چھوڑ سکتا ہے، وہ گناہگار اس کی وجہ سے نہیں ہوں گا، رکھیں گا تو ثواب کا مستحق ہوں گا، صغائر اس کے معاف ہوں گے، اور اگر صغیرہ گناہ نہ ہوں گے تو اس کو اجر ملیں گا اس چیز کا کہ اس نے جو ہے روزہ رکھا ہے، یاد رکھے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اس روزے کو ضرور رکھے، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، آئیے اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جس واقعے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا، اور جو میں نے بات بیان کی تھی کہ یہ جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے اس روزے کو آپ نے شکرانے میں رکھا پچھلے امت کے لیے، یاد رکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہ اللہ نے ان کو نجات دی تھی، یاد رکھیے۔ تو یہ واقعہ یوں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے مکہ کے اندر بھی، یاد رکھیے، مشرکین مکہ اس دن کی حرمت کرتے اور اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، مشرکین کس وجہ سے وہ روایتوں میں نہیں آتا ہے، لیکن جب آپ مدینے آئے تو مدینے کے اندر یہود اور نصارہ بھی اس روزے کو رکھتے تھے، یاد رکھیں۔ بلکہ اس دن ان کی عورتیں خوشیاں مناتی، زیورات پہنتی، نئے کپڑے پہنتے، ایک طرح سے عید کا دن تھا ان کے لیے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اس طرح سے کیوں مناتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، لہٰذا ہم شکرانے کے اندر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم موسیٰ پہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان یہودیوں سے، لہٰذا ہم بھی اس روزے کو رکھیں گے۔ پھر آپ روزہ رکھتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر وقت یہ بیان کیا تھا کہ اگر موقع ملا تو اگلے سال سے میں جو ہے 2 روزے رکھوں گا، لیکن آپ 2 روزے نہیں رکھ پائے، آپ ایک ہی روزہ رکھتے اپنی زندگی میں، یاد رکھیں۔ بہرحال تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خوشی کا دن تھا اور وہ کیا گیا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی اس واقعے سے، وہ یاد رکھی، وہ یہ ہے کہ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، یہ جو بردرہوڈ ہوتا ہے ہمارے اندر، بھائی چارہ کی بہت اہم ہے، یاد رکھیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے آ کے گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہزاروں سال بعد آ رہے ہیں، لیکن اس خوشی میں آپ بھی شامل ہو رہے ہیں، چونکہ یہ اخوت کا، بھائی چارے کا تقاضا، یاد رکھیں کہ وہ مسلمان تھے، اللہ نے ان کو نجات دی تھی، وہ ان کے لیے خوشی کا دن تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر عمل کیا اور خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کر کے اور روزہ رکھ کے، یاد رکھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی بھائی چارہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، جس کو ہم نے بہت آسانی سے چھوڑ دیا، یا آج کل ہم کہتے ہیں وہ کچھ موجود بھی نہیں، یاد رکھیں۔ ہم لوگ بالکل انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع ملے کسی دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت کو میں پامال کر سکوں، مجھے موقع ملے تو میں یہ کر دوں گا، مطلب موقع ملے تو اس پہ ہاتھ اٹھا دیا، اس کی عزت پامال کیا آپ نے، اس پہ اگر ہاتھ اٹھایا اس کو نقصان ہوا تو جانی نقصان آپ نے اس کو کیا۔ اسی طرح اس کے مال کو برباد کرنا ایک عام بات ہے نا، گاڑی خراب کرنے سے لے کے چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے سے لے کر گھر کے رنگ خراب کرنے سے لے کر ان کے مطلب جس کو خوشیوں میں خوشی نہ ہو کہ اس کے زوال کی امیدیں کر کر کے ہم لوگ اپنے بھائی چارے کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے اسلامی بھائی چارے کا سبق دیکھیے کہ ہزاروں سال پہلے فارم آئی ہے، لیکن وہ ہم تھے، وہ مسلمان تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخوت کا تقاضا بتا رہے کہ ہم بھی شامل ہوں گے اس چیز کے اندر۔ اور بڑی عجیب بات ہے، یاد رکھیے آج مسلمان کسی چیز کے اندر، یاد رکھیے، کسی کے شامل نہیں، اس کو کسی کی خوشی دیکھ کر اپنے بھائی کی اس کو برا لگ رہا ہے، کسی کے غم کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہا ہے کہ اس کا نقصان ہوا، اس کا مطلب وہ غم سے، اس کا مطلب میرے لیے وہ خوشی کا دن ہے۔ آپ دیکھیے تمام چیزیں بالکل عام ہیں، مطلب میں اس کے لیے خاص نہیں بول رہا ہوں۔ کسی نے گھر بنا لیا، آپ دیکھیے جو ہے لوگوں کی حسد اس انسان کی طرف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کی بچیوں کی شادی اللہ رب العزت نے آسانی سے اور کروا دی کم عمر میں، تو اس کو اس سے بھی جلانے والا سدی ایسا کیسے ہوا؟ کسی کو اللہ نے اچھی صحت دے دی، کسی کو اولاد دے دی، کسی کو لڑکے دے دیے، کسی کو خوبصورت اولاد دے دی، کسی کو تعلیم یافتہ پڑھی لکھی ذہن نشین اچھی، ہر چیز کے اوپر حسد اور جلن کا معاملہ ہے۔ تو کیسے ہم ایسی خود قائم کر سکیں گے جو اتنے ہزار سال بعد بھی باقی تھی؟ یاد رکھیں، تو یہ سبق تھا، یاد رکھیے اس واقعے سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، خوشی میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے مسلمانوں اس کے اندر، کہ یہ اخوت، یہ تقاضا ہم بھی باقی رکھیں۔ لیکن آج چونکہ ہم میں حسد، جلن اور دوسروں کو کھینچنا اتنا عام ہو چکا ہے، ہم نہ کسی مسلمان کی غم میں شامل ہیں نہ اس کی خوشیوں میں شامل ہیں، یہ بھائی چارہ مکمل ختم ہو چکا ہے نا۔ اور علاقائیت نے جو زمینوں کا بٹوارہ ہوا اور علاقائیت ہوئی نا، نیشنلزم بولتے ہیں اس کو انگلش کے اندر، کہ
وطن پرستی، قوم پرستی بھی نہیں بولیں گے، وطن پرستی. تو یہ وطن پرستی نے تو پھر ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا. وہاں کوئی ڈوب کر مرتا ہے تو وہ ان کا معاملہ ہے، یہاں کوئی جل کر مرتا ہے مار دیا جاتا ہے یہ ان کا معاملہ ہے، وہاں کوئی بم ڈال کے مار دیا جاتا ہے وہ ان کا معاملہ ہے، یہاں فلاں، وہ سب اپنے اپنے معاملات یاد رکھیں. حتیٰ کہ حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی لاشوں کو لینا پسند کرتے ہیں لیکن زندوں کو نہیں لے سکتے چونکہ ویزا اور پاسپورٹ کا مسئلہ ہے. یہ مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ حالت دیکھی ہے نا، آپ نے حالت دیکھے شام کے اندر جو جنگ ہوئی اس کے بعد لوگ جا کر ترکی کے ساحلوں سے ٹکرا کر مرے لیکن لیا نہیں گیا، لاشوں کو دفنایا گیا، لیا نہیں گیا. روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا گیا انڈونیشیا ملیشیا میں، جب اپنے جہازوں میں نکل کے پہنچ گئے لاشوں کو تو لے کے دفنایا گیا لیکن زندوں کو لیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پاسپورٹ اور ویزے کا مسئلہ ہے، نیشنلٹی کا مسئلہ ہے. تو یہ سب چیزیں آپ بہرحال دیکھ سکتے ہیں. تو وہ اخوت، وہ بھائی چارہ، وہ محبت، وہ لگاؤ وہ ختم ہو چکا جو ایمانی بنیادوں پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. آج وہ ختم ہو چکا جس کے نتیجے میں قوم بردہ ہو چکی ہے، قوم ہلکی ہو چکی ہے، قوم کا خون ہلکا ہو چکا ہے اور دشمن کے لیے آپ پر حملہ کرنا آسان ہو چکا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک گھر میں 10 نہیں صرف 2 بھائی ہو، 10 بہت بڑی مثال ہے، 2 بھائی ہو اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہو تو کسی کی مجال نہیں، پورے محلے میں ان کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیں گے. صرف 2 بھائیوں کی مثال دے رہا ہوں لیکن اتحاد پہ رہتے ہیں. لیکن 10 بھائی ہو اور اتحاد پہ نہ ہو تو آپ دیکھیے ہر بھائی کو غلام بنا کے استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ دوسرا خوش ہو رہا ہے. جس کی دوسری مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک جنگل ہے، اس جنگل میں سمجھو 4 سانڈ ہے، بل ہے، میل ہے، ہوتا ہے نا کسی بھی اس کا ایسا کہ جانور کے اندر بیل لے لیجیے آپ یا بھینسا لے لیجیے، وہ بل ہوتا ہے، میل بولتے ہیں اس کو. 4 سانڈ ہے. اب شیر دیکھتا ہے چاروں کو ایک ساتھ نہیں کھا سکتا. آپ نے دیکھا نا جب سانڈ پہ جو شیر حملہ کرتا ہے بفیلوز کے اوپر جنگلی، وہ مار دیتے ہیں اس کو کبھی کبھار. واقعات دیکھیں انٹرنیٹ پہ آپ کو ملیں گے ویڈیو، شیر کو مار دیے نا بھینسوں نے. تو وہ دیکھتا ہے کہ نہیں میں تو ان پہ اٹیک نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے 3 سے مشاورت کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے اور کہتا ہے تم 3 بہت اچھے لوگ ہو، مجھے خالی اس کو سزا دینے کا موقع دو، جو چوتھا ہے وہ ٹھیک بھی نہیں ہے اور فلاں ہے تم سے فلاں ہے. 3 بولتے ہیں ٹھیک ہے تم ان سے بدلہ لے لو. پھر وہ ایک کو کھا لیتا ہے. اب بچے کتنے؟ 3 سانڈ بچے. پھر وہ 3 کے پاس آتا ہے، بولتا ہے ارے تم تینوں میں جو 2 کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم دونوں بہت اچھے ہو فلاں ہے، بس مجھے اس کے ساتھ موقع دو، تم سے تو میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں، تمہارا اپنا تو بالکل اچھا چل رہا ہے. وہ بولتے ٹھیک، پھر اس کو کہا جاتا ہے. ایسا کر کے جو ہے پورے وہ چیزیں یا دشمن جو ہے ان کو ختم کر دیتا ہے. تو دشمن کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو جو ہے ایکسٹرنل پاور کی ضرورت نہیں یاد رکھی، وہ اگر ہم کو ہی اندر سے برباد کر دے تو پھر کوئی چیز ہم کو وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اس واقعے میں جو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا 10 کا، یہ خوشی میں جو شامل ہوئے، یہ بھائی چارے کا ایک میسج ہے، یہ اخوت کا ایک میسج ہے. میں آپ کو جوش میں نہیں لانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہوش میں آؤ. جوش میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوش میں آؤ، سمجھو یہ بھائی چارہ ایمانی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اس کو کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیں، اس چیز کو سوچو، اس چیز کے بارے میں سمجھو. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، صحابہ کو آپ نے ذمہ دار بنایا ایک علاقے کا. آپ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کرتے رہے. حضرت عمر نے بلایا اور کہا تجارت سے جتنا تم نے کمایا ہے تم اس کو لوٹا دو، اس کو صدقہ کر دو. چونکہ لوگ اس طرح کا الزام لگا رہے چونکہ تم ذمہ دار ہو، اسٹیٹ سے اپوائنٹڈ ہو، اس کے بعد تم بزنس بھی کر رہے ہو، یہ درست نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر کے کہنے پر اس صحابی نے لوٹا دیا. تو لہٰذا یہ سب مثالیں ہیں، مطلب بھائی چارگی کی یہ ایسی مثالیں ہیں جس کو آپ یہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارگی کے لیے بہت کچھ کیا. یاد رکھیں، ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ماریا قبطیہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تحفے میں دی گئی تھی. یاد رکھیں، قبطیہ یہ کوپٹک تھی. مصر، سوڈان، ایریٹریا، ابیسینیا جس کو کہتے ہیں آج کا ایتھوپیا جس کو بولتا ہے، اس علاقوں کوپٹک بولتے. خپتی جو کرسچنز آج بھی ہوتے کوپٹک، ٹھیک ہے، یہ قدیم قوم ہے. یاد رکھیں، آج مصر میں پائی جاتی ہے. تو بہرحال وہ قبطیہ تھی، ماریا قبطیہ ان کا نام اسی لیے پڑا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ تم جب ایجپٹ پہ، مصر پہ جو اٹیک کرو گے تو فلاں قبیلے سے ماریا تعلق رکھتی ہے تو اس کا لحاظ رکھنا. عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ عمر ابن خطاب کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے کہ آپ جائیں گے مصر کے لیے، فاتح مصر آپ کہلاتے ہیں. جب مصر کو فتح کیا اور خاص طور سے اس علاقے کو فتح کیا جہاں ماریا قبطیہ تھی، جہاں کی تھی، تو کہا ان لوگوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی جائیں گی، ان لوگوں کے ساتھ نرم معاملہ کیا جائیں گے، ان کے ساتھ فلاں کیا جائے گا، چونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے، مطلب چونکہ وہ ایک علاقے کی تھی، آپ نے علاقے والوں کو ترجیح دی کہ ان پہ ظلم مت کرنا. اندازہ لگائیے آپ، مطلب ایک خاتون جہاں سے تھی جن سے آپ کو اولاد ہوئی، آپ نے اس علاقے سے کہا ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، اور نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بھائی چارگی کا میسج اور پیغام تھا ہم کو، لیکن بہرحال ہم اس پیغام کو بھول گئے، نہ جانے کس روش اور کس اس پہ لگ گئے. تو یہ جو واقعہ تھا اللہ کے رسول کا روزہ رکھنا میں بتانا چاہ رہا تھا، یہ بڑی نصیحت لے کر ہمارے لیے آیا ہے.
کہ ہم بھی ایسی اخوت، ایسے بھائی چارے کو ترجیح دیں اور مسلمانوں کی آپسی محبت کو کبھی ختم نہ ہونے دیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے رنجشیں، لڑائی جھگڑا، فتنے فساد بالکل بھی نہ کریں. اور دشمن کیا چالیں چلیں گے اور پالیسی بنائیں گے وہ دوسری چیز ہے، سیکنڈ کیس ہے. ہم خود اپنے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت کو اور بربادی ہلاکت کو دعوت دے رہے ہیں ادب. تو لہٰذا ہم کوشش کریں اب بھائی چارگی کو سب سے مقدم یاد رکھیں، چاہے وہ جہاں بھی ہو. یہ تو مسلمان گزر چکے، یاد رکھیں، ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور اللہ کے رسول کا ان سے محبت کا اظہار کرنا اس طرح سے یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ زندوں کے ساتھ کتنا اچھے عمل کی ضرورت ہے جب گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ عمل کیا گیا. تو لہٰذا یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنا یہ زبردست پیغام مجھے اور آپ کو دیتا ہے. اب آئیے اس سے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں. اس واقعے کے بعد جو ہے اس مہینے کے تعلق سے اور بھی مختصر بس تھوڑی سی جو باتیں میرے ذہن میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، چونکہ ہم پورے ماہ کی بات کر رہے ہیں. تو اس مہینے کے اندر جو چیز کامنلی دیکھی جاتی ہے یاد رکھیے، جو ہو رہی ہے یاد رکھیے، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو غلط چیزیں جو رائج کر چکی ہے، جب بھی محرم آتا ہے تو مخصوص لباس وغیرہ میں نے سب آپ کو رکھ دیا تھا پچھلی بار کہ لوگ مخصوص لباس پہنتے ہیں، مخصوص کھانے کھاتے ہیں، تو یہ رواج درست نہیں یاد رکھے. تو سب سے پہلے یاد رکھیے محرم کی 10 تاریخ کو ہم نے خاص طور سے کربلا سے جوڑ دیا. صرف یہ خاص طور سے کربلا سے کبھی جڑی نہیں تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے شریعت مکمل ہو گئی، تب تک یہ موسیٰ علیہ السلام سے جڑا تھا واقعہ. یہ 10 کی تاریخ موسیٰ علیہ السلام سے جڑی تھی. جب شریعت مکمل ہو گئی اب کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی سانحہ، کوئی بھی غم، کوئی بھی خوشی نہ عید کے اندر تیسری عید ایڈ کر سکتی ہے، نہ جو دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کے اندر کوئی چیز کی تبدیلی لا سکتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے میں روزہ رکھ کے خوشی منائی. اب یہ دن غم کا کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے. واقعات ہوتے رہیں گے. اب بڑے سے بڑے شخصیت کا، چاہے وہ ابوبکر صدیق کیوں نہ ہو، ان کی وفات بھی جو ہے تبدیلی نہیں لا سکتی. اچھا آپ سوچئے، خود علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کو بھی تو جو ہے ان کے بھی انتقال ہوا، ان کی بھی شہادت ہوئی. ان کے اوپر کیوں نہیں وہ دن کو منا رہے ہیں؟ ایک مخصوص دن کو جس میں خوشی منائی گئی، جس کا حکم کیا گیا، اس کو کیا کیا گیا؟ تو میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا، مسلمانوں کو ان کے آبا اور اجداد اسلاف کی وفات پر یہ غم کے نام پر خوشی منانے کا ایک سسٹم تھا جو خاص طور سے یہود اور نصارہ کی ایک چال تھی، اور مسلمان اس میں سب کے سب پھنسے. 10 محرم غم کا دن ہے لیکن اعمال پورے خوشی کے، نئے کپڑے پہنے جا رہے، بازار اور میلہ لگ رہا ہے، بچے خوشی منا رہے، روٹ اور چونگے کھائے جا رہے، شربت اور مانڈے وہ کیے جا رہے، اور آپ بول رہے غم کا ہے. کس نے غم پہ ایسا کیا؟ مجھے تو نہیں معلوم غم کے اوپر کوئی ایسی خوشی مناتا ہے نا. 22 رجب کو بھی ایک اعمال کیا جاتا کنڈے کے نام سے. اس دن امیر معاویہ کی شہادت ہوئی تھی، اور امیر معاویہ امیر تھے، اور آپ نے بہت آئرن فسٹ جس کو بولتے نا، ایک دم مضبوط ہاتھ سے جو کنٹرول کیا تھا اور ہر قسم کی فتنے فساد کو کچل دیا تھا. اب خوشی منانے والے کو ایک ہی طریقہ خوشی منانے کا، وہ تھا چھپ کے. آپ دیکھیے اس کا پورا عمل چھپ کے ہی ہے نا. پردے کی آڑ میں بنایا جائے گا میٹھا، باہر کسی کو بتایا نہیں جائے گا، شام سے پہلے ختم کیا جائے گا، بچا ہوا پھینک دیا جائے گا. یہ ہوتا تھا، ہم نے بچپن میں دیکھا بچا ہوا میٹھا مسجد کی مچھلیوں کو یا گڑا لوگ دفنا دیتے تھے. کیوں یہ چھپ کر خوشی منائی جا رہی ہے؟ یہ کون سی خوشی ہے جس کو اتنا خفیہ طور سے منایا جاتا ہے؟ یہ چونکہ اس زمانے میں کچھ لوگوں کو خوشی ہوئی ان کی وفات پر، لہٰذا خوشی اب ڈائریکٹلی تو منا نہیں سکتے، خلیفہ کا انتقال ہوا، لہٰذا چھپ کر گھروں میں منایا جائے. چھپ چھپ کے آؤ، کھاؤ، وہیں ہاتھ دو، وہیں رکھو، مٹی کو اس میں کرو، رات میں اس کو دفنا دو. یہ تمام چیزیں غم کے نام پر انہوں نے خوشی بنوانے لگائی. میں نے 12 ربیع الاول کی آپ کو مثال دی تھی. کیا مناتے تھے آج سے 10 20 50 سال پہلے، جب تک لوگوں کو عربی کا یا عام نالج نہیں آیا تھا؟ 12 وفات پیدائش کو بولتے، وفات مرنے کو بولتے، سب کو پتا ہے. تو وفات منا رہے تھے 12 وفات. اب عید میلاد کر دیا آپ نے اس کو. تو عید ایک جوڑ دی جو کہ عید ثابت بھی نہیں، دو عیدیں، تیسری جوڑ نہیں سکتی. اب یاد رکھ، تو کوئی خوشی اور کوئی غم یاد رکھیے اب کسی دن کی اہمیت کو بڑھا نہیں سکتا، کم نہیں کر سکتا. جو شریعت نے بتا دیا بس جب تک وہ فنش ہو گیا. تو اس دن کا معاملہ شکرانے کا تھا، اس دن کا معاملہ روزے کا تھا، اس دن کا معاملہ وہ اخوت بھائی چارے کو یاد کرنے کا تھا، اس دن کا معاملہ جو ہے محبت الفت مسلمانوں کی بڑھانے کا تھا اور خوشی کا تھا. تو واقع ہوتے رہیں گے، اور بھی واقع ہوئے تاریخ میں. خود ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے نا. تو ان کے لیے بھی آپ دیکھیے حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نہیں مناتے، حضرت حسین کی تو غم منایا جا رہا، حضرت حسن کا نہیں منایا جا رہا. اور حضرت علی کو اور بھی اولادیں تھی، یاد رکھیے ہے نا. حضرت فاطمہ سے آپ کو حسن، حسین، محسن یاد رکھیے، اور لڑکی تھی یاد رکھیے آپ. لیکن لوگ تاریخ یہ سب نہیں بتاتے. اور یہ ایک بیوی سے تھا. حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد جو اللہ کے رسول کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا، آپ نے اور بھی نکاح کیا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی 2 بیویاں تھی یاد رکھیے، اور سب سے اولادیں تھی آپ. تو کئی بچے اور بچیوں کا آپ کے تذکرہ آتا ہے، کسی کو اہمیت نہیں دی ہم نے. تو آپ دیکھیے مخصوص شخصیت کو اٹھانا، یقیناً وہ آل رسول سے ہماری ان سے محبت ہے. یہ محبت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. اس محبت کی وجہ سے لوگ ہم کو جو بولنا چاہے بول سکتے ہیں. یہ محبت ہے چونکہ وہ خاندان ہی اتنا عظمت والا ہے. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان کی خوشی سے اب شریعت میں کوئی عید ایڈ نہیں ہو سکتی، ان کی غم سے شریعت پہ کوئی غم کا دن ایڈ نہیں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں.
تو واقعہ تو ہوا، تاریخ ہے اور صحیح نہیں ہے، ہم مانیں گے اس چیز کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہوا تو ہم نے کیا دیا، اس کو مخصوص کر دیا۔ تو یہ مخصوص کس دن سے، میں نے آپ کو بتا دیا، کربلا سے یہ مخصوص نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پورے محرم کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بالکل غلط بات۔ کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، سوائے اس شخص کے اعمال اس کو نحوست والا کر سکتے ہیں۔ ہوتا ہے نحوست، ہوتی ہے چیزوں میں، وہ کب ہوتی ہے؟ اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی گنہگار، شرک اور کفر میں ڈوبا ہے تو آپ کہیں گے اس کا مال بھی نحوست لاتا ہے، اس کا گھر بھی نحوست بھرا ہے، کیونکہ اس سے نحوست ہی آئیں گے اس کی برائی کی وجہ سے، لیکن اس کی نحوست اس کے لیے، پورے سماج کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو نحوست ہوتی ہے وقت میں، لیکن وہ اس آدمی کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہاں تو پورا مہینہ منحوس بنا دیا آپ نے، کیسے؟ شادی نہیں، بیاہ نہیں، خوشی نہیں، فلاں نہیں، آج کل خیر کر رہے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے۔ دوسرا یاد رکھیے، مخصوص جو ہے اس کو جس کو کہتے ہیں نظر اور نیاز اور منتیں اس مہینے منائی جاتی، جو کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ مخصوص آل رسول، مطلب آپ سب کے خاندان کے لوگوں سے، اور کیا کیا رسومات نہیں کیے جا رہے، بہرحال آپ سب جانتے، کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ نظر اور نیاز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ بھی نہیں کہ کسی اور کے لیے اللہ کے نام سے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ بہرحال اسی طرح ہمارے ماحول میں آج کل تو الحمدللہ کم ہو گیا، لیکن ابھی بھی باقی ہے تازیے، سواریاں اس کو بولتے ہیں، اور پھر وہ پنجے، پھر گھوڑے، پھر شیر اور چیتے، سب آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ سب ابھی بھی ہو رہا ہے، کم ہو گیا الحمدللہ، لیکن ہو رہا ہے۔ یہ تعزیہ وغیرہ تو بالکل صحیح نہیں، یاد رکھیں کہاں سے آئے، کیا ان کا وجود ہے، اس چیز کو دیکھ کر آپ بولیں گے عجیب و غریب چیز ہے۔ ایک ڈنڈے پہ کپڑے پہ کپڑا لٹکا دیا گیا، ایک آدمی اس میں اتنی انرجی لاتا کہاں سے ہے جو اتنی دیر تک لے کر اس کو سوار ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ بیچارہ اپنے ہوش میں نہ ہو۔ ایک عام آدمی اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ سب حالات، اور لوگ اس سے نظریں مانگ رہے ہیں، منت مانگ رہے ہیں، اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں، آپ دیکھیے یہ سب چیزیں ہو رہی۔ بلکہ ہم چھوٹے تھے تو اتنی باتیں بھی ہم نے سنی، اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، کہ بولے فلاں ایک تعزیہ اگر فلاں ایک دوسرے تعزیے سے مل لیے، جس کا نام ایک بڑے صاحب اور دوسرے کا نام چھوٹے صاحب تھا، دونوں مل گئے تو بولے قیامت آ جائیں گے اس دن۔ یہ عام بات تھی بالکل، یہ سب چرچیت ہے، مطلب چھوٹے تھے سن رہے تھے ہم گلی گلی۔ مطلب دیکھیے علامت قیامت بھی ہمارے بچپن میں کسی نے بتایا نہیں ہم کو کہ کیا ہے یہ علامت قیامت، تو بولے یہ علامت قیامت ہے، فلاں ایک جگہ بیٹھتے ہیں، فلاں ایک جگہ بیٹھتے ہیں، تو بڑے اور چھوٹوں کا جس دن ملن ہو گیا تو اس دن بولے قیامت آ جائے گی۔ عجیب و غریب مطلب چیز ہے یہ عقائد، اتنی عقیدے کی کمزوریاں کہ ایک مسلمان کو یہ نہیں پتا قیامت کب آئیں گی۔ اتنے واضح طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، احادیث کے اندر بیان کر دیا، اس کے باوجود یہ حال۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں، تو یہ سب بھی ہو رہا ہے، یاد رکھیے ماحول مارکیٹ میں بچنا چاہیے، بچوں کو بچانا چاہیے، روک سکتے تو روکنا بھی چاہیے، محبت کے ساتھ، علم کے ساتھ سمجھانا بھی چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں دھیرے دھیرے چھوڑ دے، چونکہ ہمارے وہ بھائی ہے جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف بات نہیں کریں، جہالت، نالج نہیں ہے، نالج آ جائے گا انشاءاللہ چیزیں چلی جائیں گی۔ ایک زمانہ تھا سارے لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے، دھیرے دھیرے علم آیا، جماعتوں نے کام کیا، مختلف تنظیمیں آئی، شخصیات آئی، کام آیا اور تبدیلیاں آئی۔ تو بہرحال ابھی بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں خاص کیوں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ چونکہ اب جان ہی رہے تو ہم سمجھ رہے ہو نہیں رہا ہے، ویسا نہیں ہے، ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے۔ پہلے آدھا کلومیٹر ہوتا تھا، اب 2 کلومیٹر کے روڈ بند ہو رہے، تو ہو رہا ہے۔ سمجھائیے، منائیے، لوگوں کو سکھائیے، علم دینا یہ اصل چیز ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے 10 محرم کو میلے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ روایتیں بیان کی جاتی کہ اس روز جو اپنے گھر والوں پہ رزق میں کشادگی کریں گا اللہ سال بھر برکت دیں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھے اور آپ بول رہے ہیں رزق میں کشادگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، اور روزہ پورے دن کا ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ پھر سورج نکلنے کے پہلے سے ڈوبنے تک تو دن چلا جاتا ہے۔ کشادگی والی روایتیں صحیح نہیں، یاد رکھیے، تو اس دن کشادگی نہیں کرنا، روزہ رکھنا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے اس مہینے کے اندر خاص طور سے جو آخری پوائنٹ رہے گا، صحابہ پہ لوگ لعن طعن کرتے ہیں، کون کیا کیسے آپ سب جانتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، یاد رکھیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہم بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہے، سب اس کا حصہ ہی، یاد رکھیں۔ یہاں سے بات صحابہ پہ لعن طعن کوئی نہیں کر سکتا، یاد رکھیے، بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے صحابہ پہ لعن طعن کرنا، زبان درازی کرنا، منہ کھولنا۔ میں ایسا ہی کہتا ہوں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر تھوکنا ہے، وہ تھوک واپس اپنے منہ پہ آتا ہے۔ اب آسمان کی طرف دیکھ کے تھوک سکتے ہیں کیا؟ وہ منہ پہ آتا ہے اپنے اڑ کر۔ تو صحابہ کے بارے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ان کی جس کی شخصیات جو ہے بڑی معتبر، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ کبھی موقع رہا تو میں صحابہ کی فضائل آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک فضیلت میں قرآن سے صرف ان کی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگوں فَإِنْ آمَنُوا، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے کہ، ٹھیک ہے جی، اللہ کیا فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے، دیگر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ویسے کیسے، جیسے صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت پہ رہیں گے۔ تو صحابہ کی ایمان کو کسوٹی اور معیار بنا دیا گیا دوسروں کی ایمان کے لیے کہ ایسا لاؤ تو تم کامیاب ہو، تو ہدایت یافتہ ہو۔ اب اندازہ لگاؤ
کہ صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا گیا، کسوٹی بنا دیا گیا کہ اگر یہ ایمان لائے ویسے جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں۔ صحابہ کی ایمان کو کسوٹی بنایا گیا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ شخصیات ہے، یاد رکھیں، بڑی ان کی عظمت ہے، یاد رکھیں، بہت اونچا مقام ہے، یاد رکھیں، کتنا کہ میں بتا نہیں سکتا، یاد رکھیں، صرف یہ کہہ سکتا کہ دنیا کے تمام یاد رکھیں نیکوکار لوگ بھی مل جائے تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور دنیا کے تمام اصحاب جو الگ الگ انبیاء کے تھے وہ سب بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یاد رکھیں، بہت اونچا ہوتا ہے۔ انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ وہ صرف بڑھتا ہے، صحابہ کی ایمان کی خصوصیت ہے وہ ایک لیول کو جا کے پہنچ جاتا ہے، اور ہمارے ایمان کا معاملہ ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی، یاد رکھیں، بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ صحابہ کے لیول کو پہنچ کے رک گیا، انبیاء کا صرف بڑھتا ہے، ہمارا بڑھتا اور گھٹتا ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ وہ شخصیات ہے جن کی زبان میں قرآن اترا، کبھی کبھار ان کے لیے قرآن اترا، کبھی کبھار ان کی نصیحت پہ قرآن اترا، ان کی غلطی کو بتانے کے لیے قرآن اترا، ان کے اچھے اعمال کی تعریف کرنے کے لیے قرآن اترا، تو اندازہ لگائیے یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے۔ اور یہ کیسی ذات ہے صحابہ کی؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی مثال توریت اور انجیل میں پہلے سے بیان کر دی تھی۔ یہ صحابہ کا مقام ہے کہ ان کی مثالیں توریت اور انجیل میں تھی، اور توریت کی انہی مثالوں کی وجہ سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بغیر جنگ کے القدس بیت المقدس دے دیا گیا تھا۔ یہ بیت المقدس کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، بیت المقدس پہ 42 بڑی بڑی جنگیں ہوئی، یاد رکھیں، 100 بار اس شہر کا محاصرہ ہوا جہاں مسجد اقصی ہے، یاد رکھیں۔ تاریخ یہ گواہی دیتی کہ سب سے زیادہ جانیں کسی شہر کے لیے گئی ہے تو وہ یہی شہر ہے، یاد رکھیے۔ تاریخ گواہی دیتی کہ سب سے زیادہ پورے جنگیں اگر تاریخ میں لڑی گئی تو اسی شہر کے لڑی گئی، لیکن تاریخ اس کی بھی گواہی دیتی کہ ایک بار ایسا موقع آیا بغیر جنگ کے یہ شہر سونپ دیا گیا، اور وہ کس کو سونپ دیا گیا تھا؟ عمر ابن خطاب کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کی کتاب میں اور نصرانیوں کی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ صحابہ کی مثالیں تھی، اور اس میں یہ مثال تھی اور اوصاف تھے، فلاں قسم کا حکمراں آئے گا تو اس کو چابیاں خاموشی کے ساتھ دے دینی چاہیے، جنگ کی ضرورت نہیں تھی، اور دے دی گئی۔ تو یہ مثالیں موجود ہونے کی وجہ سے صحابہ کی توریت اور انجیل میں، قرآن میں اللہ رب العزت فرمایا کہ ان کی مثال توریت اور انجیل میں تھی، تو اندازہ لگائیے وہ ذاتیں اور شخصیت ہیں۔ تو کبھی بھی یاد رکھیں، سمجھ کے رہنا اس معاملے میں، کبھی بھی کسی کے بارے میں منہ اٹھا دیا عام لوگوں کے بارے میں، وہ بھی گناہ ہے۔ صحابی کے بارے میں تو پھر تو ایمان کا معاملہ ہے، چونکہ صحابہ سے محبت یہ دین ہے، اسلام ہے، اور یہ ایمان ہے، یاد رکھیں۔ ان سے بغض اور نفرت، یاد رکھیں، یہ نفاق ہے، یہ گناہ ہے، یاد رکھیں، اور یہ کفر تک بھی لے جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے صحابہ کی شخصیت کا جہاں معاملہ ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں لوگ بڑا صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں، میں کہوں گا یہ جسارت، یہ غلطی مت کرنا کبھی، یہ بہت جس کو کہیں گے نا دنیا اور آخرت برباد کرنے والا عمل ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو محرم کے تعلق سے، اس ماہ کے تعلق سے میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں اور اس پیغام کو انسانیت تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نسلوں کو جو ہے کتاب و سنت پر قائم رکھنے والا جو بنائے۔ اللہ رب العزت جو تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، بیمار ہے، ان تمام کی مشکلوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو جو ہے دور کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کس سے کی جانی چاہیے، اور مختصر اور کچھ باتیں اس کے ذیل میں انشاءاللہ عزیز آئیں گی، کیونکہ دعا ایک بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مستقل عبادت ہے۔ دعا کے تعلق سے ایک جو عظیم اور ایک بڑی غلط فہمی جو مجھ میں اور آپ میں آ جا چکی وہ یہ ہے، ہم دعا کو مصیبت کے گھڑی میں کی جانے والی عبادت سمجھتے ہیں، پریشان تو دعا کر لو، جبکہ دعا مصیبت میں کی جانے والی عبادت نہیں ہے، دعا مستقل عبادت ہے۔ ایک عام فہم، عام مثال میں کہوں گا، ہم نے دعاؤں کو اسپیئر ویل سمجھ لیا گاڑی کا، جبکہ دعا سٹیئرنگ ویل ہے۔ یہ کبھی کبھار کام نہیں آتی ہے، ہمیشہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جیسے ایک گاڑی کے اندر ایک اسپیئر ویل ہوتا ہے، خالی ٹائر ہوتا ہے، کبھی ضرورت پڑ گئی تو لگا لیا۔ تو آج امت مسلمہ دعا کو ایسے ہی سمجھتی ہے، مصیبت ہے تو پھر دعا ہے، ورنہ ضرورت نہیں اس کی، جبکہ دعا تو سٹیئرنگ ویل ہے، اس کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے۔ تمام مرحلوں میں زندگی کے صبح سے لے کر شام تک، داخل کہیں ہونے سے باہر نکلنے تک، ہر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا 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 اتنی دعائیں سکھائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی۔ دعاؤں کے تعلق سے امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس کی اہمیت کو، اس کو ایک عبادت تسلیم نہیں کیا ہم نے صرف اس کو ایک ایسا عمل تسلیم کیا کہ جب کبھی آپ مصیبت میں ہو تو دعا کر لو، یا میں مصیبت میں ہوں تو آپ دعا کر لیں میرے لیے۔ تو اس کو سمجھیے، دعا مستقل عبادت ہے، اور
اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تخلیق کیا، جب آپ کو بنایا، تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام آدم نے کیا، جو عبادت تھی ان کی، وہ دعا تھی۔ اللہ نے آدم کو بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم جب بننے لگے، روح پھونکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف، اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا، چھینکا۔ تو فرشتوں نے جو ہے، اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو، اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوگا، جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی اور جواب میں یہ کہا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی۔ تو دعا ایک مستقل عبادت ہے، یاد رکھیے، یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں، یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے۔ اسی طرح تمام عبادتوں کے اندر دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی گھڑی ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی حالت ہے کہ طہارت ہونا نہیں ہونا، نہ کوئی مقام ہے، بلکہ ایک ایسی مستقل مسلسل بترتیب ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صبح شام دن رات طہارت بغیر طہارت کے کسی بھی حالت میں سوتے اور جاگتے اور لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے سے اور مجمع میں اور انفرادی اور ہر اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی مستقل جارانہ عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی مہینے کی پابندی نہیں، کوئی دن اور رات کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی رکعت کسی چیز کی پابندی نہیں، ایک ایسی مستقل عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، ایک ایسی زبردست چیز ہے۔ اسی طرح اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی گھڑی، کوئی پہلو، کوئی موقع ایسا نہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو یا امت کو دعا نہ سکھلائی ہو۔ ایک تو تھا آپ کو دعائیں کرتے، ایک سکھایا بھی کرتے تھے، تو نہ کی ہو یا نہ سکھلائی ہو۔ آپ دیکھیے نا، آپ صبح اٹھے، اٹھنے کی دعا، آپ لوگوں سے ملاقات کیے، ملاقات کرنے کی دعا، سلام کرتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر، اس کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آئے، پیشاب پیخانہ کر کے آپ جو طہارت خانے سے باہر آئے، اس کی ایک دعا، آپ نے وضو شروع کیا، اس کی ایک دعا، آپ نماز کے لیے نکلے، مسجد پہنچے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم، تو مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم، نماز ختم ہونے تک، مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا، لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا، اسی طرح جو ہے نیا لباس پہنا، نئے لباس پہننے کی دعا، نئے پھل دیکھے، نئے پھل دیکھنے کی دعا، ہر چیز کی دعائیں سکھائے، سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا، سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا، شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا، شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا۔ تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے، حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا، وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا، حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا۔ دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار صبح اور شام کی وہ ثابت ہے، جو صحیح روایتوں سے آتی ہے، کم و بیش 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو، ہر معاملے پہ دعا، ہر چیز کے لیے دعا سکھائی۔ لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا، اس کو علم ہی نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا اس کا معاملہ ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا، اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں، یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت، اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں۔ آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں، تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے، بھائی تم کر دو۔ ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے، انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی، ہم تو نبی کی خاندان سے ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا، اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں، خود سے کرنے کوئی معمول نہیں۔ تو دعا یاد رکھی عبادت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر اس کا مطالعہ بھی کرے تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں۔ نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں حج کے اندر، کیا اعمال ہے آپ کے، طواف کر رہے تو دعا، صحیح کر رہے تو دعا،
جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا، مزدلفہ میں تو دعا، جا رہے تو دعا، مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا، دعا ہی تو ہے نماز پوری. تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے، یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہی ہیں، یاد رکھیے. تو دعاؤں کی شریعت نے بڑی اہمیت یاد رکھی ہے. لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے، غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں، پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھی، بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں. یاد رکھیں، ہر بار دعا کرے، ہر چیز سے پہلے دعا کرے، ہر چیز کی بعد دعا کرے، ہر چیز کی ابتدا میں دعا کرے. یہ غلط فہمی کو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے تو کرے، بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت میں میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری، فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے. پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا ہوئی دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا فائدہ یار دعا کر کے، اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ، یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، یا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پہ نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. اٹھا سمجھ رہے بات کو کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے
فإنی قریب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فإنی قریب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فإنی قریب، میں قریب ہوں ان سے۔ مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا۔ حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا، نکال دیا فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں۔ تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ اور فرمایا فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کریں، مجھے سے ہی مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگوں تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو۔ وَلْيُؤْمِنُوا، ایمان بہرحال شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو۔ تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے دعا، یاد رکھیں۔ اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے، نماز دعا، حج دعا، یہ مغز ہے۔ دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا، تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے۔ اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو، ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنے قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے 1 ضرور عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی 1 کام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اس میں قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سنیے 3 میں سے کوئی 1 کام۔ پہلا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے، اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی۔ اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی۔ تو جو مانگتا ہے مل جاتا، پہلی شکل۔ دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے، دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، ہو سکتا ہے گاڑی لیتے آپ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو۔ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتا چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں، سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا وہ۔ 3 شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے،
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے ہی نہیں، صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ کم نہیں ہونے والے، کرتے رہ جاؤ۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے، مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے۔ وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں۔ تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا، اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان ہے۔ تو وہ کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں، آج اس کا اجر ملتا۔ تو کیا ہوتا اس اجر بڑھنے سے، نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت۔ تو کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری۔ تو تین میں سے ایک ملتا ہے، یاد رکھیے، اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے، وہ سن رہا ہے آپ کی، آپ کو تین میں سے ایک دے رہا ہے، دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے، یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے، مصیبت کو ٹال دے رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں۔ میں دعائیں مانگ رہا ہوں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے، دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے، وہ قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر۔ مجھے علم نہیں کسی چیز کا، میں دعا کر رہا ہوں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے، دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے، نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے، آپ نے وہ چیز لی، اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا، وہ چیز بیکار ہو گئی، وہ تو ناقص تھی، اس سے فلاں مسائل تھے، آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا، خیر کی نہیں کیا آپ نے، بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے، دے دیا اللہ، خیر کی نہیں مانگی آپ نے، سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے، سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے، اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور تین میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی تین صورتیں ہیں، اس میں سے جو تین صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر دو طریقے اللہ کے قبول کرنے کے۔ اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں تین شکل میں قبول ہوتی ہیں، ہو آخرت میں بدلا، اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے۔ تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر دو شکلیں ہیں، اس قبول کرنے کی دو شکلیں، وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی، آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا، آج میں نے دعا کی ایک مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا، تو یہ ہوا فوراً حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی۔ اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد، کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد کرتا ہے لیکن۔ تو جو پہلی شکل ہے پھر اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد۔ آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے، اور وہ جنگل میں